السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ کتاب مجھے کھا گئے. میں نے اپنی ایک سی سمجھیے میری آپ بیتی ہے. تو آئیے میں کچھ ماضی کی یادیں تازہ کروں اور آپ کو بتاؤں کہ صحافت اصل میں کسے کہتے ہیں اور صحافی کون ہوتے تھے. میں کتاب ترتیب سے نہیں پڑھ رہا، لیکن جو ریلیٹڈ واقعات ہیں جو آج کل کی زندگی میں بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. بہت زیادتی ہوگی اگر میں اپنے ابتدائی دور کی دو اہم شخصیات مقبول جہانگیر مرحوم اور ستار طاہر مرحوم کا تذکرہ نہ کروں. گو کہ سید قاسم محمود سے بھی کچھ عرصہ یاد اللہ رہی، لیکن وہ تحقیقی اور تالیفی سلسلے میں آنے کے بعد ڈائجسٹوں سے بالکل کٹ کے رہ گئے تھے. انہوں نے اپنی شناخت لکھاری سے زیادہ پرنٹر پبلشر کی بنانے پہ زور دیا. ان کا یہ کارنامہ قابل سر تحسین ہے کہ اردو ادب کی وہ نایاب کتابیں جو چند لائبریریوں اور گھرانوں تک محدود ہو گئی تھیں، روشن کتابیں کے عنوان سے 10-10 روپے میں انہوں نے عام قاری تک پہنچائی. میں نے تو ان سے بہت استفادہ کیا. میں ذکر کر رہا تھا مقبول جہانگیر اور ستار طاہر مرحوم کا. مقبول جہانگیر سے میری پہلی ملاقات ماہنامہ سایہ ڈائجسٹ میں ہوئی تھی، جہاں وہ ایڈیٹر تھے. انہوں نے میری بھرپور حوصلہ افزائی کی، مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. میں ایک جاسوس تھا. پہلے میں نے کتابی شکل میں لکھی تھی، جس پر انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ڈائجسٹ میں آ گئے ہو تو پہلے اسے قسط وار لکھو، اس طرح سنسر کی حجت بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں کہانی کی مقبولیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا. بعد میں آپ روزنامہ امروز سے منسلک ہو گئے، جہاں حرف و حکایت لکھا کرتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں مقبول جہانگیر سے بڑا کوئی قلم کار نہیں دیکھا. ان کی کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں تھی، لیکن جس کمال کے تراجم انہوں نے کیے اور جس طرح مختلف موضوعات خصوصاً ایڈونچر، سسپنس، پراسرار کہانیاں، شکاریات انہوں نے لکھیں، اس پائے کی کہانیاں میں نے ریڈر ڈائجسٹ میں ہی پڑھی ہیں. وہ اپنے دور کے نابغے تھے. شوگر اور قلب کے مریض سے ایک سکوٹر ساری زندگی کا حاصل تھا، لیکن کمال کے انسان تھے. درجنوں بیماریاں لے کے جی رہے تھے اور جس محفل میں بیٹھتے اسے کشتہ زعفران بنا دیتے. وہ قارئین جنہوں نے سبرنگ کا مطالعہ ماضی میں کیا ہے جانتے ہوں گے کہ شکیل عادل زادہ کتنا بڑا نام ہے. میں نے شکیل عادل زادہ کو امروز کے دفتر میں مقبول جہانگیر مرحوم سے کہانی لکھوانے کے لیے گھنٹوں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اردو ڈائجسٹ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ معاوضہ ملنے کے باوجود انہوں نے آخری لمحات تک اردو ڈائجسٹ سے ناطہ نہیں توڑا. چھوٹے قد کے اس بہت بڑے آدمی نے ہزاروں کہانیاں لکھیں. بلا شبہ اپنے دور کا وہ سب سے بڑا اور سب سے مقبول کہانی کار تھا. درویش منس سیدھا سادہ انسان اب کہاں آئے گا. ایک سکوٹر ان کا اثاثہ تھا جس کی کوئی نہ کوئی ٹائر عموماً راستے میں پنچر ہو جاتا، لیکن کبھی اف تک نہیں کرتے تھے. ساری زندگی لکھنے کی مزدوری کرنے کے بعد بالآخر ایک روز اپنے دل کے ہاتھوں جان ہار گئے. اللہ ان کے درجات میں اضافہ کرے، انہیں جنت الفردوس کی اعلیٰ درجے میں مقام نصیب فرمائے. ستار طاہر با کمال شخص تھے. کہانی لکھتے تو بڑے سے بڑا ناقد بھی اسے ڈائجسٹ مڑ کر کہانی نہیں کہہ سکتا تھا. ترجمہ کرتے تو اصل کا گمان گزرتا. کوئی ایسا موضوع نہیں جو ان کے دسترس سے باہر ہو. سینکڑوں کتابوں کے تراجم کیے. قلم کا یہ مزدور ساری زندگی اسرت کا شکار رہا. تنخواہ عموماً 5 تاریخ تک ختم ہو جاتی تھی، جس کے بعد سارا مہینہ قرض اور ایڈوانس پر چلتا اور اگلی تنخواہ تک یہ سلسلہ جاری رہتا. سایہ ڈائجسٹ کے ایڈیٹر رہے، حکایت سے منسلک رہے اور درجنوں کتابیں لکھیں. دراصل وہ دور ہی جینون لوگوں کا تھا. تب میڈیا کا اتنا بھرپور عوامی حملہ عوامی اذہان پر نہیں ہوا تھا. لوگ چھپے ہوئے لفظ کی حرمت کو جانتے تھے. کتابیں پڑھی جاتی تھیں، ان پہ تبصرہ ہوتا، تنقید ہوتی اور کہانی لکھنے والے کو معاشرے میں کسی نہ کسی سطح پہ ضرور سراہا جاتا تھا. مجھے ستار طاہر مرحوم کے ساتھ باقاعدہ کام کرنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن جن دنوں وہ سایہ ڈائجسٹ کے ایڈیٹر تھے میں ان کے پاس لکھا کرتا تھا. اس طرح جب وہ حکایت میں رہے تو بھی ان سے عرصے تک یاد اللہ رہی. برادرم انیس یعقوب اور مظفر محمد علی مرحوم سے البتہ ان کی گاڑی چھنتی تھی. اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اپنی ذات میں انجمن تھیں. حکایات اور خصوصاً عنایت اللہ مرحوم سے میں نے بہت کچھ سیکھا. مختلف معاشرتی موضوعات پر کہانیاں اور ایسی کہانیاں جو عام قارئین کے سمجھ میں آ جائیں، جنہیں پڑھنے کے لیے قارئین اگلے پرچے کا انتظار کریں. یہ فن مجھے عنایت اللہ مرحوم نے سکھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت زرخیز دماغ دیا تھا.
میں نے جب بھی دیکھا کاغذ قلم کے ساتھ دیکھا وہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے۔ بغلے کے سگریٹ کی ایک ڈبی ٹیبل لیمپ کے نیچے پڑی رہتی۔ مرحوم چین سموکر تھے، درمیان میں کبھی کبھی چائے بھی منگوا لیتے۔ گھر میں کام کرتے ہوئے ہمارا یہ معمول تھا کہ میں اپنے سکوٹر پر 10 بجے ان کے گھر پہنچ جاتا۔ ہم دونوں عنایت اللہ صاحب کے مخصوص کمرے میں بیٹھ جاتے، جہاں تھوڑی دیر چائے اور پکوڑے آ جاتے۔ یہ پکوڑے عنایت اللہ مرحوم کے لیے ایک مخصوص دکان سے آتے تھے جو طویل عرصہ سے گڑی شاہو دی گڑی میں پکوڑوں کی مشہور دکان تھی۔ تازہ پکوڑوں کے ساتھ چائے کا مزہ دوبالا ہو جاتا۔ عنایت اللہ صاحب اسے فوجی زبان میں ٹی بریک کہا کرتے تھے، جو ہم 11 اور 12 بجے کے درمیان کرتے۔ اس دوران ہم 2-3 تھیم بنا لیتے۔ میں عموماً گھر سے ہی کہانی کا کوئی ٹریک بنا کے لے جایا کرتا تھا، جسے عنایت اللہ صاحب سجا سنوار دیا کرتے تھے۔ جس کے بعد سلسلہ وار کہانیاں زیر بحث آتی ہیں کہ اب آگے کا معاملہ کہاں تک لے جایا جائے۔ ہم دونوں اس پہ اپنی اپنی رائے دیتے، ان کا باقاعدہ ایک ٹریک لکھا جاتا۔ میں اس کے بعد پٹیالہ گراؤنڈ آفس چلا جاتا، جہاں پہ فاروق عظمت علی انیس، یعقوب قمر تسکین، آصف شاہد جمیل وغیرہ میرے منتظر ہوتے۔ باقی وقت پرچے سے متعلق معاملات نپٹانے میں گزرتا اور میں 3 بجے گھر آ جاتا، جہاں تیار ٹریک پہ کہانی لکھ کے اعظم فاروق صاحب کے حوالے کر دیتا۔ اس دوران پرچے سے متعلقہ ڈاک اور دیگر معاملات بھی نپٹائے جاتے۔ عنایت اللہ صاحب مہینے کے ابتدائی ایام میں کچھ گھنٹوں کے لیے دفتر تشریف لاتے، اپنے کیبن میں بند ہو جاتے۔ انہیں لکھنے کا جنون تھا۔ بیٹھے بیٹھے اگر لکھتے ہوئے تھک جاتے تو ڈیسک پہ آ جاتے، جو بطور خاص انہوں نے کھڑے ہو کر لکھنے کے لیے تیار کروایا تھا۔ میں ان کا احسان کبھی نہیں بھلا پاؤں گا کہ انہوں نے لکھنے کا جنون مجھے بھی عطا کیا۔ میں نے اب اتنا محنتی ایڈیٹر زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ آج وہ لمحات یاد آئیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جب میں نے بتایا کہ نوائے وقت میں نوکری مل رہی ہے اور صحافت کا شوق پورا کرنا چاہتا ہوں، تو کہنے لگے دیکھ لو پھنس جاؤ گے، رائٹر کو رائٹر ہی رہنا چاہیے۔ میں تمہیں روک تو نہیں سکتا، لیکن حکایت کو کبھی خود سے الگ نہ کرنا۔ مضر قدموں سے سلام کر کے آ گیا۔ نوائے وقت یا صحافت کے طلسم میں ایسا پھنسا کہ مہینوں ملاقات نہ ہوئی۔ یہ دنیا ہی اور تھی، کہاں دن رات کہانیاں سوچنا، لکھنا، نیا ناول ترتیب دینا، اور کہاں یہ پل پل بدلتی صورتحال پہ نظر رکھ کر آج وہ لکھنا جو کل تک ضرور تازہ رہے۔ عنایت اللہ صاحب گڑی شاہو میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، وہاں سے چائنا چوک اپنے گھر منتقل ہو گئے۔ اللہ نے بڑا اچھا گھر دیا تھا۔ مکتبہ داستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ اس نابغہ روزگار کو بیماریوں نے جکڑ لیا۔ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ سگریٹ کم کر دیں، ختم کر دیں، لیکن ہنس کر ٹال دیتے۔ ایک روز شاہ جمیل کا فون آیا کہ عنایت صاحب یاد کر رہے ہیں۔ میں عنایت صاحب سے ملنے قریباً 2 سال بعد گیا تھا۔ شرمندگی بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ چلو وجہ کچھ بھی رہی ہو، بالمشافہ ملاقات تو ہو جائے گی۔ ان کے گھر پہنچا، بڑا شاندار بنگلہ تھا، واقعی عنایت اللہ صاحب کے شاہ نشان، لیکن ملنے پر دل دھک سے رہ گیا۔ میرے سامنے ایک ہاتھ میں تھیلی پکڑ جس سے منسلک ربڑ کی ٹیوب عنایت اللہ صاحب کے جسم میں لگی تھی۔ بی آر بھی بہتی رہے گی، جگو جوان ہو گیا، طاہرہ کھیمکرن کی پگلی کا مصنف ایک بیمار کے روپ میں موجود تھا۔ دل بھر آیا، میرے بمشکل آنکھوں میں آیا آنسو، روک کے گلے میں پھانسی اٹک کے رہ گیا۔ عنایت صاحب آپ، میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ اپنے روایتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگے، او بھائی جی کچھ نہیں ہوا، پیشاب کی معمولی تکلیف ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ ان کے چہرے سے جو نقاہت ٹپک رہی تھی وہ مجھے بے چین کیے دیتی تھی۔ بہرحال مجھے کہنے لگے کہ تمہاری مسرورت کا اندازہ ہے، لیکن پرچے پر میں بھرپور توجہ نہیں دے پاتا۔ میں نے عرض کیا آپ جو حکم دیں حاضر ہوں۔ کہنے لگے کہ تو کہانیاں لکھ دیا کرو، اگر ممکن ہو تو کچھ وقت دے دیا کرو۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ اپنی بساط پر کوشش ضرور کروں گا۔ اگلے روز دفتر سے کچھ وقت نکال کے حکایت کے آفس گیا، جہاں میں نے 4 سال بعد قدم رکھا تھا۔ لوگ تو وہی تھے، لیکن بہت کچھ بدل گیا تھا۔ سب عنایت صاحب کی بیماری پر سوگوار تھے۔ آپ کے صاحبزادے شاہ جمیل مرحوم کی طرف سے نا امید۔ میں نے حوصلہ دیا، 2-3 روز معمول بنا لیا، لیکن بعد میں تب جان نہ سکا کہ اصل میں عنایت اللہ صاحب کی بیماری ہی یہی تھی۔ افسوس دونوں دنیا میں نہیں رہے، اس لیے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن واقفان حال سب کو جانتے ہیں۔ شاید جمیل مرحوم نے شاید میری مداخلت پسند نہیں کی اور مجھے کہہ دیا آپ زحمت کرتے ہیں، کہانی بھیج دیا کریں، باقی معاملات چل رہے ہیں۔ آج سوچتا ہوں تو انہیں برحق پاتا ہوں۔ عنایت صاحب کے اکلوتے بیٹے تھے، باپ کی محبت میں نے شاید ایسی شراکت یا مداخلت پسند نہیں تھی۔ میں نے عنایت اللہ صاحب کو پریشان کرنا مناسب نہ جانا، دوبارہ کبھی شاہ جمیل مرحوم کی زندگی میں ان کے آفس میں نہیں گیا۔
उस रोज़ मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा जो ताल्लुक़ इनायतुल्लाह मरहूम से वो कभी शाह जमील से नहीं बन सका। मैंने इनायत साहब से बात तो नहीं की, लेकिन परेशानी बढ़ती गई कि सारे मामला चौपट हो रहे हैं। इस दौरान उनकी सेहत की खबर रखता जो बतदरीज बेहतर हो रही थी। एक रोज़ जान के इनायतुल्लाह साहब दफ्तर तशरीफ़ ले आए, दिल को बहुत इत्मीनान हुआ। चूँकि इस नाबगे की सलाहियतों से आगाह था, उम्मीद थी वह गाड़ी को दोबारा पटरी पर डाल देंगे। 2-3 माह मैंने कहानी लिखी, फिर अखबार में धंस गया, लेकिन इस दौरान मकतबा दास्तान में तेज़ी से तब्दीलियाँ आई। इनायतुल्लाह साहब का चाइना चौक वाला घर बिक गया। आप शादमाने किराए के घर में मुंतकिल हो गए। एक मरतबा फ़ारूक अजमत दफ्तर मिलने आए तो बड़े परेशान थे, हम दोनों ही उदास थे। मैं कुछ दिनों बाद अमेरिका चला गया। 1 माह बाद वापस लौटा तो मालूम हुआ कि मेरा उस्ताद, मेरा दोस्त, मेरा मोहसिन इनायतुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा। इन्हें आखिरी उम्र में दिल का आर्जा लाहक हो गया था। इस दिल के हाथों जान हार गए। हक मग़फ़िरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। अगले रोज़ मैं शाह जमील से पुरसा करने दफ्तर पहुंचा। इन मामूल के मुताबिक ताज़ा दम पाया, जिससे मैंने यह समझा कि मामला शाह जमील के कंट्रोल में आ गए हैं। इन्होंने गालिबन अपने साथ एक असिस्टेंट रख लिया था और जैसे तैसे मामला चला रहे थे। मैंने अपना फ़र्ज़ जानते अपने लायक खिदमत पूछी तो शाह जमील मरहूम ने रवायती बेनियाज़ी का मुज़ाहरा किया। 1-2 मरतबा सर राह मुलाकात हुई, लेकिन इसे मामूल की मुलाकात ही कहा जा सकता है। फिर वो रोज़ भी आया जब मुझे रांझे ने फ़ोन पर शाह जमील की मौत की इत्तला दी। मेरा दिल धड़कते रह गया। वो दमे की आखिरी हदों को छू रहे थे, लेकिन अपने मामूलात में कोई तब्दीली न की। खुदा का शुक्र कि मैं उनके जनाजे में शामिल हो गया। यहाँ बहुत आशना चेहरे मौजूद थे, सब दुखी। इनायतुल्लाह मरहूम के बाद शाह जमील ने अदारे को जैसे तैसे संभाल रखा था। उनका यह कारनामा ही क्या कम है कि इन्होंने हिकायत को ज़िंदा रखा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जवानी की ऐसी मौत बड़ा सानहा थी। खुदा का शुक्र है उनके साहबजादों और बेगम साहबा ने अब हकायत को संभाल लिया है। इस घराने ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझ पर इनके एहसानात बेशुमार हैं। मैं हमेशा इनकी तरक्की के लिए दुआ गो रहता हूँ। हिकायत के दोस्तों से रब्ता तो कभी नहीं टूटा, लेकिन अब सब मेरे तरह बूढ़े और बीमार हो गए हैं। फ़ारूक साहब भी लाहौर आए तो याद फरमा लेते हैं। अजमत अली के मतलब आखिरी इत्तला यही थी कि साहिब फराश है, बच्चे लायक हो गए हैं। बेचारे ने उनके लिए बहुत मेहनत की। अनीस याकूब को अल्लाह ने अपने लिए पसंद फरमा लिया है। वह चुलबुला और फिल्मों का रसिया नौजवान आर्टिस्ट, जिसकी सारी ज़िंदगी शोबिज़ में गुजरी, पर अल्लाह ने करम फरमाया तो इसकी काया ही पलट के रख दी। आज वो मुतशर्र और घुटनों से ऊपर सलवार पहनकर ऑफिस तशरीफ़ लाते हैं। खूबसूरत तो माशाल्लाह पहले थे, अब जब नूर चेहरे पर आया है तो इसने तो 4 चांद लगा दिए हैं। अनीस याकूब भले वक्तों के साथी कमाल के आर्टिस्ट थे। हिकायत के इब्तदाई आर्टिस्ट तो सलीम अख्तर साहब थे, लेकिन बाद में इनायतुल्लाह मरहूम के साथ मुकदमाबाजी की वजह से इन्होंने अब्दुल रशीद खाकी जलाल साहब और हज़रत फ़ारूक के साथ अदारे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अलबत्ता उन सब का ताल्लुक़ इनायतुल्लाह मरहूम से कभी न टूटा। इस मुकदमे के रुदात बड़े दिलचस्प है। दरोग बरगर्दन रावी इनायतुल्लाह मरहूम ने जब माहनामा हिकायत शुरू किया तो सलीम अख्तर जलाल साहब, अज़मत फ़ारूक और अब्दुल रशीद खाकी को बतौर शेयर होल्डर अपने साथ शामिल किया, जिसका निशाब बहुत अरसा बाद में साहिबान ने किया। इनायत साहब मरहूम का नुक्ता नज़र ये था कि इन्होंने इन दोस्तों से कर्ज लिया था जो वहाँ मुनाफा इन्हें देने के लिए तैयार थे, जबकि 4 दोस्त अदारे में अपनी पार्टनरशिप चाहते थे। मुकदमा चला, इनायत साहब जीत गए, जिस पर अज़मत फ़ारूक साहब ने हिकायत ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाकी तीनों दोस्त कभी लौट कर वापस ना आए। नाज़रीन, इसके बाद का हवाला आपसे अगली किस्त में अर्ज़ करूँगा। क्या लोग थे वो, क्या नाबगे थे। अब ऐसे लोग कहाँ आएंगे। दुनिया इसी का नाम है। मुझे आदम का वो शेर याद आ रहा है कि मुल्क आदम में यारब क्या ईद हो रही है, जाते हैं मरने वाले कपड़े बदल बदल कर, उमालई नल बलाग। नाज़रीन, में मेरा ऑफिशियल चैनल है, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने तबसरों से नवाजें। आपका बहुत शुक्रिया।